تو اس اجلاس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ان مل بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جب تک یہ دونوں سٹیک ہولڈر یکجان ہو کے یک زبان ہو کے اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اور یہ قوت نہیں بنیں گے تو اس ملک کے اندر ان سے یہ ناروا سلوک ہوتا رہے گا، ان کے ساتھ یہ ستیلے پن والا رویہ اختیار کیا جاتا رہے گا اور ان کی کوئی شنید نہیں ہوگی اور ان کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے رہیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا ہے، اس کے لیے مل بیٹھنا ہے، اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہے، نہ ہی تو یہ کوئی نئی تنظیم ہے، نہ ہی کوئی ایسوسیشن قائم ہوئی ہے۔ یہ ایک پلیٹ فارم آپ حضرات کو دیا گیا ہے مدارس دینیہ کی طرف سے کہ آئیں پرائیویٹ سکولز بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور مل کے تعلیمی شعبہ کے اندر ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے تاکہ ہمارے مسائل اس ملک کے اندر تعلیمی شعبہ کے حل ہوں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدارس دینیہ اپنے حوالے سے جتنی بھی تنظیمات ہیں تمام مسالک کی وہ ایک پلیٹ فارم پہ بہت عرصے سے ایک اتحاد کی صورت پہ جو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ہے اس صورت میں ایک توانا آواز بھی ہے اور ایک منظم ایک پلیٹ فارم بھی ہے، مگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سکولز کی بہت ساری تنظیمیں ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ سب اپنے لحاظ سے بہترین کام کر رہے ہیں اور کسی کو یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھی آپ اپنی ایسوسیشن کو چھوڑیں یا اپنی ایسوسیشن کا کام نہ کریں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کرتے رہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے جو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ سب مخلص لوگ ہیں، آپ تعلیمی شعبہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، مگر ان ایفرٹس کو جب آپ اس الائنس کے اندر الائنس کریں گے اور مدارس دینیہ کے ساتھ مل کے آپ ان ایفرٹ کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً اس کے کچھ اور اثرات ہوں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کی رائے بہت قیمتی ہے، آپ کی رائے کے ساتھ ہی اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جو ایجنڈا آپ کو دیا گیا ہے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مدارس دینیہ اور پرائیویٹ اسکول کے درمیان ایک رابطہ، تعلق اور ربط اور ایسا قائم ہو کہ تاکہ تعلیمی عمل اور جتنے بھی دیگر امور ہیں اس کے اندر یہ اپنے معد و معاون ثابت ہوں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنے۔ اور موجودہ حالات میں نمبر 2 جو اس کا آج کا جو ایجنڈے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ موجودہ حالات میں ملک کے اندر تعلیمی عمل کو جلد از جلد بحال کرانے کے حوالے سے باہمی مشاورت کرنی کہ وہ کون سے سٹیپس لیے جائیں کہ تعلیمی عمل جلد از جلد بحال ہو تاکہ وہ جو نقصان ہو چکا ہے وہ مزید نقصان اس میں نہ ہو اور جلد از جلد تعلیمی ادارے اپنا تعلیمی عمل شروع کریں۔ اس کے علاوہ تعلیمی عمل کی بحالی اور تعلیمی اداروں کے بنیادی حقوق کے اصول کے حوالے سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ پلیٹ فارم الحمدللہ ہم نے بنایا ہے اور الحمدللہ مدارس دینیہ کی سرپرستی میں جو پیش آتے ہیں آئے دن مدارس کو بھی اور سکولز کو بھی کہ کبھی کسی مدرسے کے حوالے سے کوئی ایکشن ہوتا ہے اس پہ، اور پچھلے دنوں جامعہ محمودیہ کا حضرت جو کیس ہوا اور اس طرح اور بھی سکولز کے کیس ہوئے جس میں باقاعدہ سے ان کو تحویل میں لیا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اور سکول کے تقدس کو پامال کرنے والی بات۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی مدرسے بھی اس قسم کا ایکشن ہو تو وہ ہم مشترک اپنی آواز مل کے اٹھائیں، اگر اسکول پہ کوئی اس قسم کا ایکشن ہوتا ہے تو ہم مل کے آواز اٹھائیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی مشاورت چاہیے، وقت کیونکہ قلیل ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان میں سے ایک نمائندہ اس میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی حضرات نے جو فارمز فل ہو چکے ہیں، جو حضرات آئے ہیں، وہ انتظامیہ سے گزارش ہے وہ ہم تک پہنچا دیں تاکہ ہم ان کو یہاں پہ بلا سکیں۔ سب سے یہاں پہ میں پہلے بتا دوں کہ کن کن تنظیمات کو ہم نے دعوت دی اور ان تنظیمات کا جو ایک نمائندہ ہے وہ ہمیں اپنا نام لکھ کے دے دے تاکہ ان کو ہم، کیونکہ وقت قلیل ہے، ہر ایک کو تاکہ موقع ملے، ہر تنظیم، ہر ایسوسیشن اور ہر وفاق اور ہر تنظیم و ادارے کی طرف سے ایک جو ہے وہ
شخصیت کو ہم موقع دیں تاکہ وہ اپنا موقع پیش کر سکیں. تو اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے سب سے ہمارے سینئر ہمارے ساتھی اور ہمارے بہت ہی محترم جناب ڈاکٹر محمد افضل بابر صاحب کو دعوت دوں گا، جو ہمارے سینئر بھی ہیں اور پرائیویٹ سکول نیٹ ورک جو تنظیم ہے اس کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، چیئرمین ہیں، اور وہ بہت ہی عرصے سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نہایت مختصر وقت میں اس ایجنڈے پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر محمد افضل بابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام آج کی اس بزم کے مہمانان گرامی، قائدین محترم، نجی شعبہ تعلیم و مدارس دینیہ، بالخصوص آج کے جو منتظمین ہیں، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان مشکل حالات کے اندر جس طرح چوئی صاحب نے آج کے ایجنڈا کے اوپر روشنی ڈالی کہ یقیناً ہر یہ سمجھتا بھی ہے اور اس پہ اپنے اپنے لیول پہ کام بھی اپنی اپنی آرگنائزیشن کے ہے. 2020 سے لے کر آج جولائی کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکے ہیں، تو پاکستان بھر کے تمام جو ہمارے چھوٹے یا بڑے قائدین ہیں پرائیویٹ سکولوں کی تنظیموں کے، تو وہ اپنے اپنے لیول پہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان آوازوں کے اندر نیشنل لیول پہ ایک ربط قائم کرنے کی جو ضرورت محسوس کی گئی، اب الحمدللہ اس کی بھی راہ جو ہے وہ ہموار ہو چکی ہے. اور اسی جولائی کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد میں 2-3 بڑے پروگرام جو ہیں وہ نیشنل لیول کے ارینج کیے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ طبقہ جو نومبر 2019 سے بند ہے، جن کے ادارے بند ہیں ونٹر ایریاز کے اندر، اور اگر یہ سکولوں کی بندش خدا نخواستہ مزید آگے جاتی ہے تو ان کا 100% جو سال ہے وہ ضائع ہو جائے گا. چونکہ مری تحصیل سے لے کر بلوچستان کی زیارت تک نومبر میں ان کا سیشن کلوز ہو جاتا ہے، دسمبر میں ان کے فائنل امتحانات ہوتے ہیں، اور وہ مارچ میں دوبارہ ادارے کھلتے ہیں، وہاں ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں. تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑے پلیٹ فارم سے، انکلوڈنگ جو ہماری بین الصوبائی وزراء تعلیم کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس طبقے کی بات نہیں کی گئی. تو ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنے ان دوستوں کے لیے جو ہم سے پہلے کے ادارے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، ان کی بات بھی اپنے ہر پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے. دوسری بات کہ جی ادارے کب کھلیں گے، سپتمبر میں کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے، آگے جائیں گے، یہ سارے جو مفروضے ہیں، میں تو اس کو وائنڈ اپ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے کولیگ سینئر ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم 15-20 سال سے اپنے شعبے کی اپنے لیول پہ خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک طرف ریاست کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کے اس خطے کو آزاد کروایا، اور دوسری طرف آزادی کے فوراً بعد جو طبقہ قابض ہے اقتدار کے اندر یا جو اقتدار کے کھیل میں شامل ہے، وہ پہلے دن سے لے کر آج تک نہیں چاہتا کہ یہ ریاست پاکستان جو بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ظہور پذیر ہوئی،
اس کی نسل کو عالمی معیار کی ریاستی خرچے سے جو ہے وہ تعلیم مل سکے. آئین میں شامل کیا گیا اس کو, اور آئینی حق ہے ہر بچے کا. جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 5 سے 16 سال کی ایج کو بریکٹ لگا کے اور ریاست کے لیے کمپلسری کر دیا کہ وہ ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دے گی, اور اس کو بھی 1 دہائی گزر چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی پاکستان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بڑا مخلص ہے, یا ان کے لیے فیصلے کرے گا, یا ان کے لیے ایک جیسا نصاب بنائے گا, یا ان کے لیے جو ہے وہ وسائل فراہم کرے گا جتنے وہ اپنے استقبال کے لیے جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی بجٹ کے اندر رکھتے ہیں, تو یہ ہماری بھول ہے. تو ہمیں پہلے تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ 70 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے عام عوام میں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کر جس خطے کو آزاد کروایا تھا, آج 72 سالوں کے بعد اس پاکستانی قوم کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کو اب نظریاتی اعتبار سے بھی آزاد کروائیں, اور اس کی نسل کو جس نے فیوچر میں پورے عالم اسلام اور جتنی بھی عالمی قوتیں ان کے ہم پلہ کھڑا ہونا ہے ان کے لیے تیار کریں. تو یقیناً یہ تو وہ جو دو باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی, ایجنڈے سے ہٹ کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب میں اسپیسیفک اپنی آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اگر تو ہم نے اس ٹائم کے اندر یہ جو ہمارا جولائی اور اگست ہے اس کے اندر اس طرح کی تیاری نہ کی جس کا عملی ثبوت ہم نے سپٹمبر میں دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح پہلے مارچ اپریل میں پھر مئی اور جون میں 4 مہینے ضائع کر چکے ہیں, ہمارے یہ 2 ماہ بھی جو ہیں وہ صرف گفت و شنید تک رہیں گے. تو اس لیے ایک منظم اور مستقل بنیادوں پہ جو جدوجہد ہے اس کا آغاز کرنا ہوگا. تو اس کی میں یہاں پہ ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے معذرت کے ساتھ کہ آج کی یہ میٹنگ اس کا ایک عملی مظاہرہ ہونا چاہیے تھا SOPs کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد میں ہم نے نماز پڑھی, وہاں نشان لگے ہوئے ہیں, ان چیزوں کا خیال رکھا گیا, لیکن ہماری یہ میٹنگ جو ہے اس کو بھی اگر ہم SOPs کے اس چارٹر کے انڈر ارینج کرتے تو شاید ایک بہت پازیٹیو میسج جاتا کہ جو منظم انداز میں ریاست کے بہت بڑے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں ان پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کل کو جب ادارے کھلیں گے تو وہ جو بھی اس وبا کے حوالے سے SOPs ہیں ان کا خیال رکھیں گے. تو یہ ایک معذرت کے ساتھ میں چونکہ محسوس کیا تو ہماری اپنی نشست ہے, تو آئندہ جب کبھی بھی ہم جہاں جہاں پہ بھی اس وبا کے دور میں اپنے اداروں کے تحفظ کی بات کریں تو وہاں ہم عملی طور پہ ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ ثبوت دیں کہ نہیں, ہم آپ سے زیادہ باامن ہیں, ہم آپ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنے اداروں اور اپنی قوم کے حوالے سے فکر مند ہیں کہ ان کو اس طرح کی وباؤں سے کس طرح بچانا ہے, اور اس کا ہم یہ عملی مظاہرہ کر رہے ہیں. میں اسی کی ضمنی بات کہہ کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے جو 5 شاید وفاق ہیں جن کا اطاعت بھی ہے, کئی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو ان کے ہاں بھی پچھلے 2-3 دنوں سے پیپر شروع ہو چکے ہیں, اور صرف وفاق المدارس کے اندر کوئی 3-3.5 لاکھ بچے جو ہیں جو ہم نے میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھے کہ وہ امتحان دے رہے ہیں. تو ایک طرف ہماری حکومت, ہماری ریاست, ہمارے تمام ادارے یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد دور ہے جس میں ہم نے 1 نیشن 1 کریکولم دینا ہے اور اس کا ہم ہوم ورک کر چکے ہیں, اور دوسری طرف 50-60% لوڈ برداشت کرنے والے طبقے کے لیے ابہام ہے کہ سپٹمبر میں ادارے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے, اور ہمارے مدارس جو ہیں وہ امتحانات لے رہے ہیں. یونیورسٹیز جو ہیں ان کے 30% بچوں کو ہاسٹل میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے.
تو اتنا مبہم اعلان جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا. اور وفاقی وزیر تعلیم اپنی آخری پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, شاید ہمارا تو سیشن ہی سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے. ہم نے 40 پاروں والے وزراء تعلیم دیکھے, ہم نے وہ وزراء بھی دیکھے جن کو شاید پہلا یا دوسرا کلمہ نہیں آتا, لیکن ایک ایسا وزیر تعلیم جو پورے پاکستان کے نصاب کو یکساں کرنا چاہتا ہے, جو ہمارے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا بہت بڑا حجم جو ہے وہ خرد برد کر رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا تعلیمی سیشن جو ہے وہ اپریل میں شروع ہوتا ہے یا سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنا لائے عمل تشکیل دینا ہے, اپنی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے, اور جہاں جہاں جو ہمارے ساتھی جس لیول پہ کام کر رہے ہیں ان تمام کو آن بورڈ لے کر اپنی اس جدوجہد کو جو ہے وہ منزل تک لے کر جانا ہے. یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری حربہ نہیں ہے ہمارے اوپر. یہ طبقہ جس کے اقتدار کی طوالت کے حوالے سے میں نے شروع میں بات کی, وہ پوری نظر رکھے ہوئے ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں طبقات میں تقسیم کرنا ہے, کس طرح اس نے ہماری نسل کو جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں فراہم کرنے, کس طرح اس نے ہمیں قوم نہیں بننے دینا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پاکستان کے بچوں کو اور پاکستان کی نئی نسل کو وہ معیاری اور دنیا کا مقابلہ کرنے والی تعلیم دینے کی توفیق دے جس کا واقعتاً بانیہ نے پاکستان میں خواب دیکھا تھا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو سب جتنے بھی ہمارے محترم مہمانان گرامی ہیں, سب سے ایک تو گزارش یہ ہے کہ مختصر وقت میں اپنی تجاویز دیں اور کوشش کریں کہ اس کو ایک بڑے مختصر وقت کے اندر اس کو اپنی بات کو نپٹانے کی کوشش کریں, کیونکہ سب ساتھی آئے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ ہر کوئی کہنا چاہتا ہے, تو اس حوالے سے تاکہ وقت بھی قلیل ہے. تو اس کے بعد میں دعوت دوں گا راجہ خالد محمود صاحب کو, جنرل سیکرٹری ہیں نیبس ایسوسیشن کے, وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے اس ایجنڈے پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ راجہ خالد محمود صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ہوں چودھری یاز صاحب کا کہ انہوں نے اتنی بڑی ایک محفل ارینج کی, اتنی تنظیمات اکٹھی ہوئی ہیں آج. میں صرف ایک ہی بات کہوں گا جس کی ابھی تک کمی ہے کہ ہم ہر وقت واٹس ایپ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کسی نے احتجاج تو نہیں کیا روڈ پہ آ کے, اور ہم اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک ہم ڈرائنگ روم سے نکل کے خود احتجاج میں نہیں آتے, اپنی فوٹو احتجاج والی دوسرے شیئر نہیں کرتے, اس وقت تک ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے. بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے تو ماں اس کو دودھ نہیں دیتی. تو صرف ایک ہی بات کہوں گا, جب تک ہم روڈ پہ نہیں نکلیں گے, جب تک ہم اپنا حق چھینیں گے نہیں, ہمیں کوئی حق نہیں دے گا. کیونکہ جو پنجاب کا وزیر تعلیم ہے اس کی ساری تعلیم باہر کی ہے. جیسے وہ ایگزیکٹ والے جعلی ڈگری دیتے تھے, شاید جعلی ڈگری اس کے پاس ساری. جو فاقی تعلیم ہے پتہ نہیں اس کی کیا تعلیم ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. سندھ کا وزیر تعلیم کہتا ہے کہ 5 سال تک اسکول بند کرنے پڑے تو ہم بند رکھیں گے, کیونکہ ہم ڈیروں نے اسکولوں میں جانور باندھنے ہوتے ہیں, ان کو اسکولوں کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ایک KPK ہے جس نے کہا کہ ہم اسکول کھولنے کو تیار ہیں, انہوں نے مئی میں کہا تھا ہم تیار ہیں, کیونکہ انہوں نے نسل کو پڑھانا ہے. تو جب تک ہم روڈ پہ نکلتے خود جا کر ہم احتجاج نہیں کرتے, صرف واٹس ایپ پہ دیکھنے سے کہ آج کس نے احتجاج کیا, آج کس نے بھی احتجاج نہیں کیا, ہمارا کام نہیں چلے گا. اور میں کہوں گا کہ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں گھر سے نکلوں گا. اور دوسری میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ہم اسکول کھولنے کی تاریخ کا اعلان کریں. ماشاءاللہ کافی تنظیمیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہر تنظیم اپنے ذمہ ہر ڈسٹرکٹ میں 100 اسکول لے لیں کہ میری طرف سے 100 اسکول کھلیں گے, اور ہم محکمے سے کہیں کہ اگر سیل کریں تو سیل کر دو. اور جب 500-600 اسکول ایک ڈسٹرکٹ میں سیل ہو جائیں گے, اس کے بعد محکمے والے خود ہمارے پاؤں پڑیں گے کہ اسکول کھولنے کو تیار ہے, تم ہمیں کوئی
इसका लाए अमल तो हम स्कूल खोलने को तैयार हैं, और उसकी वजह क्या है कि हम घर से निकलते नहीं हैं। जब तक हमारे स्कूल सील नहीं होंगे, जब तक हम लोग जेलों में नहीं जाएंगे, जब तक हमें इस रोड पे डंडे नहीं पड़ेंगे, जैसे MRD की तहरीक चली थी, जैसे दूसरी तहरीक चली है, उस हद तक स्कूल खोलने नामुमकिन है। और हम सिर्फ घर बैठ के सोच सकते हैं स्कूल खुल जाएंगे। मैं तमाम अहबाब का और काजी साहब का बतौर ख़ास मशकूर हूँ कि बहुत सी गून अगून मसरूफियात में से वक्त निकाले उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रहा खालिद साहब। खालिद साहब की बात सुन के मुझे वो याद आ गया, व्हाट्सएप के ऊपर हमारी तरीक़ें चल रही हैं कि वो कहते हैं ना कि फ़कत बातें अंधेरों की, मुइज़ किस्से उजालों के, चिरागे आरज़ू लेकर ना तुम निकले ना हम निकले। तो कुछ ना कुछ तो निकलना पड़ेगा भाई अपने हकूक़ के लिए, और इस जो भी हमारी ये जायज़ मुतालबात हैं उसके लिए। तो जहाँ तक देखा जाए तो तालीमी अमल की बहाली के हवाले से बड़े ही क्रिटिकल तालीमी साल के क्रिटिकल जो टाइम था उस वक़्त ये लॉकडाउन हुआ, मदारस के भी इम्तहानात जो है वो उनका आगाज़ था और नए साल की शुरुआत थी, और स्कूल्स के अंदर भी किसी के इम्तहान हो गए थे और कोई इस प्रोसेस में था और नए साल न्यू सेशन का स्टार्ट हो रहा था। और इस वक्त जब स्कूल्स बंद हुए तो उस हवाले से इतने मसाइल का शिकार हुए स्कूल के, अब तक इन 4 माह के अंदर आप अगर डाटा कलेक्ट करें तो तकरीबन 30% स्कूल्स ऐसे हैं जो कि जो है वो जिन्होंने स्कूल्स ही बंद कर दिए, और ये बहुत बड़ा लम्बा फिक्रिया है। और अगर 2 माह और इस तरीके से चलता रहा तो तकरीबन ये जो फिगर है वो 50% तक चली जाएगी। तो आप देखेंगे इस मुल्क का एक बहुत बड़ा तालीमी शोबे का स्टेक होल्डर इस वक्त किन मसाइल का शिकार है और किस हद तक वो पिस रहा है। और हमने इस हवाले से सोचना है कि अगले 2 माह तक हम क्या लाए अमल इख्तियार करें कि कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो। और यकीनन SOPs की को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तजवीज़ डॉक्टर साहब ने दी है। और इसके अलावा ये कि ये जो प्राइवेट तंजीमों ने और एसोसिएशन ने SOPs गवर्नमेंट को बना के दिए हैं और कमिट किया है कि आप इदारों को ओपन करें, चाहे मरला वाल करें, तो हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। मगर अभी हालात की नज़ाकत और असासियत को आप देखें, मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि 2 माह के अंदर, आने वाले 2 माह के अंदर जो दोबारा और टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर जो है वो हालात किस तरफ जाते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा लम्हे फिक्रिया है। और ये भी इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि उसके बाद वो ये ओपन होंगे, क्योंकि इसको भी मशरूत कर दिया गया कि अगस्त के अंदर मीटिंग होगी, दोबारा डिसाइड करेंगे कि जी क्या करना। तो बहरहाल आप अब मैं दावत देता हूँ इसके बाद अपने अगले मेहमान को, और उनके आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इजलास के अंदर तकरीबन 12 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस और तकरीबन 4 से 5 तंजीमात मदारिस दीनिया को दावत दी गई, जो कि यहाँ पे शरीक हैं। उनमें से कई के नुमाइंदे आ चुके हैं और कई ने जो है वो अपनी यकीन दिलाया है कि वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा ये भी बता दूँ कि हमने स्टूडेंट्स को भी पीछे नहीं छोड़ा। स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो इत्तेहाद है, उनके भी तर्जमान जो है इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। और हम इस वक्त हमारे इस महफिल में मलिक मज़हर जावेद एडवोकेट साहब, जो हमारे इस अलायंस के लीगल एडवाइज़र हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के लीगल एडवाइज़र हैं, उनकी पूरी टीम है, वो भी इस वक्त इस इजलास में मौजूद हैं। तो अभी मैं इसके बाद दावत देना चाहूँगा नैब्स की तरफ से इनामुद्दीन कुरैशी साहब को कि वो बिल्कुल मुख्तसर वक्त में 2 मिनट के अंदर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब इनामुद्दीन कुरैशी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस काविश को मैं तहे दिल से यानी एक खुशी का इज़हार, मतलब मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त इज़हार मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फ़राहम किया है, और ख़ास कर मदारस दीनिया की इस कोशिश को मैं सलाम पेश करता हूँ
کہ انہوں نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ایٹ لیسٹ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں آج دن تک جو نقصان ہوا وہ ہماری اکیلے کی کوششوں کی وجہ سے ہوا. مشترکہ کاوش جو آج نظر آ رہی ہے، اس طرح کی کاوش کی کئی دفعہ میں نے کوشش کی، لیکن شاید کہیں بھی رسپانس جو ہے نا اس طرح سے نہیں آیا جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ رسپانس پہلے آ جاتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. لیکن پھر بھی ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ دیر نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی بہت موقع ہے. آنے والے دور کے اندر یہ ایک معمولی چیلنج تھا جس کو ہم نے فیس کیا. جو میری ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ جو دور ہم فیس کر رہے ہیں یہ ایک بہت معمولی ہے، اور اس سے آنے والے وقت میں بڑے سے بڑے چیلنجز پرائیویٹ سیکٹر کو اور مدارس کو پیش آنے والے ہیں. چاہے کچھ لوگ محسوس کر کے اظہار کریں یا نہ کریں، بہرحال محسوس میرے خیال ہے سارے ہی دوست ہمارے کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہاں تک تعلق ہے، میں راجہ خالد محمود صاحب سے اور جناب بابر صاحب سے میں بہت متفق ہوں کہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ لے کے چلنی ہے، اور خاص کر ڈرائنگ روم کی سیاست سے نکل کر روڈ کی سیاست ہمیں کرنی پڑے گی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ادارے شاید سپٹمبر میں بھی کھلیں، کیونکہ سپٹمبر بھی ایک لالی پاپ کی طرح ہے، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور میں اپنی طرف سے باقی کی خیر سبھی لوگ اپنے اظہار کریں گے، میں زیادہ آگے جانا نہیں چاہ رہا. میں ایک شارٹ بات ایک ہی سینٹینس میں سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، باقی دوستوں سے اپنی رائے کا اظہار میں کر رہا ہوں کہ 10 اگست کو انشاءاللہ اسکول کھولنے چاہیے. جیسے کہ رائے صاحب نے اظہار کیا کہ بہت دفعہ سیل ہو جائیں گے، جیلوں میں چلے جائیں گے، ہم لوگ اندر چلے جائیں گے، کتنوں کو بند کر سکیں گے؟ جتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہے شاید ہی کسی اور محکمے کے پاس ہو یا کسی اور ادارے کے پاس ہو. تو الحمدللہ میں اسی کے ساتھ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ شاید میری اس تجویز پہ باقی حضرات بھی کچھ غور کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ پیشہ صاحب، جزاکم اللہ. اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب افتخار علی حیدر صاحب کو، جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ نافع کے پلیٹ فارم کو بھی، اور رابطہ المدارس کے بھی جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے آج کے اجلاس میں. جناب افتخار علی حیدر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما نافعا. چودھری ایاز صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی خوبصورت گلدستہ آج سجایا ہے. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جو پہلا آپ نے پوائنٹ رکھا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز اور مدارس دینیہ کا رابطہ کس طرح سے ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھی کتاب دی اور اس کتاب کا نام قرآن حکیم ہے. یہ ملک ہم نے ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لیا تھا اور آئیڈیالوجی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن افسوس کے ساتھ 60% سے زیادہ یا 70% سے زیادہ ہم سٹیک ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پورے ملک میں تعلیم اور تعلیمی عمل سے گزر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں اپنی نسل کو. تو وہاں پہ مدارس دینیہ نے تو قرآن کو اپنا ایک مقصد بنایا، لیکن اس کے اندر دنیا کی تعلیم نہیں دی. اور جو اسکولز ہیں انہوں نے دنیا کی تعلیم کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا، اہم سمجھا، ضروری سمجھا کہ وہاں پہ قرآن سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا بچوں کو. وہیں سے ہم نے علیحدہ کر دیا اپنا نظام تعلیم. اب رابطہ کیسے ممکن ہو؟ راستے ہی ہم نے جدا کر دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ جو آفاقی کتاب ہے یہ ہم
اسکولز کے اندر آپ مدارس والوں کی حمایت سے، تعاون سے اور آپ کی مشاورت سے زیادہ اس کا استعمال اور اس کا یوز ہونا چاہیے، تبھی ہمیں اس تعلیم کا اور اس تعلیمی مقصد ہمیں اس کے اصول سے ہم وابستہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری بڑی بات جو آئیڈیالوجی تھی اس ملک کی، اس کو ہم بلا چکے ہیں۔ ہم نے کبھی باہر کے ممالک کی تعلیمی پالیسیاں یہاں پہ اپنائی اور تجربات کیے، اور ہر آنے والی گورنمنٹ اور بالخصوص بغیر کسی ڈر اور خوف کے میں یہ بات کروں گا کہ آپ ارباب اختیار سے یہ بات کرتے ہیں اور آپ دبانے کی بات کرتے ہیں، انہیں تو خود بھی نہیں پتا کہ علم اور علم سے وابستہ لوگ ہیں کون، تعلیم ہے کیا چیز، آپ ان سے کیا، آج بھی آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے یہ تو ایک ہڈن ایجنڈا ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے تو جنوری میں یہ بات کر دی تھی کہ تحریک انصاف سکول کی بات کر رہی ہے، لیکن پیچھے کوئی برطانیہ کی، کوئی کینیڈا کی، کوئی آسٹریلیا کی تعلیمی پالیسی لے کر یہاں پہ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کروں گا کہ اب ہمیں یہ میٹنگ کرنے سے زیادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کرتے کرتے ہماری نماز چلی جائے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی ہمیں باہر نکلنا ہوگا، جرأت پکڑے، آپ تعلیم والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں اور قرآن رکھنے والے، سینوں میں قرآن رکھنے والے لوگ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں، کیوں اب بار بار میٹنگ کے اوپر ہی زور دے رہے ہیں؟ میں بھی 27 مارچ سے لے کر آج 13 جولائی تک کئی میٹنگ کر چکا ہوں پاکستان کے اندر بھی اور خود اسلام آباد کے اندر بھی، مگر میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں آپ دوستوں سے اور ارباب اختیار کے لیے کہ آپ باہر نکلیں، جب تک آپ انگلیاں ٹیڑھی نہیں کریں گے، جب تک کوئی بھی آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ آپ اتنے نازک مت بنیں کہ آپ استاد ہیں تو نازک کے کلاس روم کے اندر ہی بیٹھے رہیں گے، آفیسز میں بیٹھے رہیں گے اور مدارس کے اندر بیٹھے رہیں گے، کوئی بھی اب حلوہ آپ کو نہیں لے کر کے دے گا۔ یہاں پر آپ کو باہر نکلنا ہوگا اور 2.5 کروڑ بچوں کا معاملہ ہے، 3 کروڑ بچوں کا معاملہ ہے، 15 لاکھ ٹیچرز کا معاملہ ہے، اور اگر آج بھی آپ سوئے رہے، آج بھی آپ بیدار نہیں ہوئے، تو جو بات ابھی نیبس کے ساتھی کر رہے تھے، کل یقین کریں ہم گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک ایسا اندھیرا کہ 72 سال میں جو ہم نے غفلت میں گزارے، یہ 6 مہینے اور 8 مہینے میں یہ ستیہ ناش ہو کر کے رہ جائے گی۔ میں اسی سے اپنی بات کا اہتمام کروں گا اور پھر گزارش کروں گا کہ باتوں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ آئیے نکلتے ہیں باہر، اور نکلیں باہر، دھوپ بھی برداشت کرنا پڑے گی، بارش بھی برداشت کرنا پڑے گی، تکلیفیں بھی سہنا پڑیں گی، لیکن اس قوم کے لیے اور اس قوم کی نسل، اس کی بقا اور فلاح کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں باہر نکل کر کے کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر کے نہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ جی، جزاکم اللہ۔ افتخار علی حیدر صاحب ہمارے بہت ہی محترم دوست بالکل حقیقت بات کر رہے تھے۔ ہم نے صرف مل بیٹھنا ہی نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں بھی انشاءاللہ نکلنا ہے۔ تو اس کے بعد میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا ملک نسیم صاحب کو، جو پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، وہ آئیں اور نہایت مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ملک نسیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ایاز صاحب اور دیگر یہاں پر موجود تنظیموں کے سربراہان، پرنسپل حضرات، السلام علیکم۔ جو مختصر سی بات میں بھی کہنا چاہوں گا یہ ہے کہ آئیں، میدان عمل میں آئیں، مل کر ایک لائحہ عمل تشکیل دیں اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ اور پھر میں تو یہ یہاں سے اگر اٹھنے سے پہلے سارے اگر آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ایک تحریک پیش کرنا چاہوں گا کہ جی کوئی دن مختص کریں اور اس کے اوپر رائے دیں کہ جناب ہم اس تاریخ کو باہر نکلیں گے اور اپنے ادارے کھولیں گے، اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ کو منظور ہوگا۔ تو کیونکہ یہاں پہ انعام الدین قریشی صاحب نے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا ہے 10 اگست، تو کیا آپ لوگ سارے 10
अगस्त को अपने इदारे खोलने को तैयार हैं, तो यही इत्तेफाक अभी हमें यहाँ पे अपना नज़र आ रहा है। तो फिर बातें लंबी करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आगे अगर बढ़ना है तो फिर कोई लंबी तकरीर की ज़रूरत नहीं है जी। वस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मलिक साहब जी, माशाल्लाह। ज़ाहिर बात है जी, अमली कदम में कदम रखना है और आप लोगों ने क़यादत करनी है इंशाअल्लाह। तो अभी काफ़ी स्कूल्स की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से बात हो गई। तो अभी मैं अपने मोहतरम हज़रत कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें अपने कीमती मलफूज़ात से नवाजें, जो कि इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस दुनिया के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के, और इसके अलावा वो नाज़िम आला हैं वफ़ाक़ुल मदारिस पाकिस्तान पंजाब के, जनाब काजी अब्दुल रशीद साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं मशकूर हूँ मेज़बान मोहतरम चौधरी मोहम्मद याद साहब का और टीचर्स यूनियंस के तमाम नुमाइंदगान का, जो इस वक्त मुख्तलिफ अतराफ़ से तशरीफ़ फरमा है। इंसान जो इंसान बनता है वो इल्म से ही बनता है। कुरान मजीद ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। आप गौर फरमाएं कि तालीम कुरान का ज़िक्र पहले और तख्लीक इंसान का ज़िक्र बाद में। हालांकि आदमी पहले पैदा होता है फिर कुरान पढ़ता है, लेकिन रब्बुल जलाल ने तालीम कुरान को मुकद्दम इसलिए किया कि इंसान बनेगा ही उस वक्त जब वो तालीम हासिल करेगा। और पहली चीज़, पहली वही जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा की खलवतों में नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। फिर आप हज़रात तमाम के तमाम टीचर्स हैं, मुअल्लिमीन हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी में से तालीम किताब और हिकमत है। अल्लाह ने हमें भी वो निस्बत अता की है, ये बहुत बड़ी सादत है। खैर, चूँकि इस वक्त ये कोई जुम्मे का बयान नहीं है कि मैं लंबी बात करूँ, जुम्मा पढ़ाने के लिए नहीं आया, एक मशावरती मजलिस है, इसलिए मैं निहायत इख्तिसार के साथ ये बात अर्ज़ करूँगा जो मुझसे पहले हज़रात डॉक्टर साहब ने, दीगर पेशा हज़रात ने की, उनकी तायीद करते हुए मैं यही बात कहूँगा कि हुक्मरानों का तर्ज ये होता है कि वो मिल्लत समाजत की ज़ुबान नहीं समझते और वो कुव्वत की ज़ुबान समझते हैं, कुव्वत की ज़ुबान समझते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें आप हज़रात के सामने हैं। हाँ, मुख्तलिफ मौक़े पर जिन्होंने कुव्वत को इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी बात मनवा ली। सिर्फ ये मुतालबात और सिर्फ करारदादें और करारदाद मज़म्मत, इसको ये नहीं समझते, ये कुव्वत की ज़ुबान समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे राजा खालिद साहब ने की कि हमें निकलना होगा, कुछ करना होगा। हमारे एक बुजुर्ग थे अटक की तरफ, उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा कि जी मुझे तावीज़ दे दें, मेरी औलाद नहीं है। उन्होंने कहा भाई ये औलाद का मसला, ये तावीज़ का मसला नहीं है, किसी हकीम से अपना इलाज कराएं। उन्होंने कहा इलाज भी कराया लेकिन आप मुझे तावीज़ भी दे दें। तो उन्होंने तावीज़ दे दिया और उनका तावीज़ तो मैं देता हूँ लेकिन तुम ही कोई हिम्मत करी। समझ आ रही है बात? तो इसलिए हमें हिम्मत करनी पड़ेगी अब और निकलना पड़ेगा। और ताकत की ज़ुबान, ये मैं इसकी तायीद करता हूँ कि आप हज़रात मशवरे से जो भी तारीख तय करें, लेकिन एक तारीख तय करें कि फ़लाँ तारीख से हम इदारे खोलेंगे। हमने रमज़ान से पहले पिंडी इस्लामाबाद के 60 उलमा ने इजलास किया और कहा कि हम मस्जिदें खोलेंगे, हम 5 की कोई पाबंदी नहीं करेंगे, तरावीह पढ़ेंगे, SOPs के साथ हम इबादत का एहतमाम करेंगे। हमने ये ऐलान किया और हमारे चूँकि काफ़ी सारे बड़े हजरात, मौलाना तकी उस्मानी साहब, दीगर
कराची में हैं, तो यहाँ कई सारे हजरात ने कहा कि ज़रा अकाबिर को देखिए। मैंने कहा अकाबिर की टांगों में भी बाजू पर जान डालनी पड़ती है, उनको भी हिम्मत देनी पड़ती है कि नीचे वाले क्या कर रहे हैं, असागिर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आप ये फैसला करें अल्लाह के नाम से। हमने ये फैसला कर दिया कि हम नमाज़ें पढ़ेंगे, मसले खोलेंगे। और फिर अगले दिन कराची में जो मीटिंग हुई, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी साहब, उन्होंने मीटिंग के दौरान मुझे फ़ोन किया कि हम आप लोगों की ही तायीद करेंगे जो फैसला आपने किया। और आपने देखा कि मसाजिद खुली, नमाजें हुई। और फिर हमने ज़िला इंतज़ामिया से पूछा, मैंने डिप्टी कमिश्नर से, आपने मसाजिद खोली, तरावी हुई, किसी एक मस्जिद से भी कोई कोरोना की इतला आई है? कहाँ नहीं आई। और फिर हमने इसी तरीके से वफाकुल मदारिस ने ये तय किया कि हम 11 तारीख के इम्तिहान लेंगे, और हमने ये पहले तय कर लिया। वो तो वज़ीर तालीम ने बाद में अपना कोई भरम रखने के लिए बयान दे दिया कि हमारी तरफ से इजाज़त है। हमने तो इजाज़त ली नहीं उनसे, हमने तो इजाज़त नहीं ली। और हमने ये तय कर दिया था कि हम जो है वो तो 11 तारीख से 16 तक इम्तिहान लेंगे, और ईद उल अजहा के बाद 14 ज़ुल्हज से हम अपनी तालीम का आगाज़ करेंगे। और हमने दाखिले शुरू कर दिए थे, ईद उल फितर के फ़ौरन बाद हमने दाखिले शुरू कर दिए। वज़ीर तालीम ने कहा कि ये आपने क्या बम मार दिया। हमने कहा हमारा तो कोई मुआहदा नहीं था आपके साथ कि हम दाखिले नहीं करेंगे, हम तो दाखिले कर रहे हैं। हमने नए साल के दाखिले किए। आज हमारे 3 पर्चे हो चुके हैं। पूरे मुल्क के 2000 इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान हो रहे हैं, जुमरात को ख़त्म होंगे। और दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई जारी है। 14 तारीख यानी 14 ज़ुल्हज से बाकी दर्जात की तालीम भी शुरू हो जाएगी। मैं आप हज़रात से अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं, पूरा वफाक आपके साथ है, तंजीमात आपके साथ हैं। हमने लाहौर में जो इजलास किए उससे पहले कारी मंजली जलंधरी साहब नाज़िम आला हमारे, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि हम तालीम की बात करेंगे। और ज़ाहिर है तकसीम ये है ही नहीं, दीनी तालीम, ये तालीम है, इल्म है। और हम जहाँ बात करेंगे कि वो हम तालीमी इदारों की बात करेंगे और हम कर रहे हैं, तो हम इंशाअल्लाह आपके साथ सिर्फ साथ ही नहीं बल्कि आपसे 2 कदम आगे होंगे इंशाअल्लाह। और आप हजरात, जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर पर कौन का एतमाद है। हमारी एक मीटिंग हुई और उसमें वफाकी वज़ीर तालीम, 4 सूबों के वज़राए तालीम थे, सेक्रेटरी थे, प्राइवेट स्कूलों की सीरीज़ के चेयरमैन थे, और सरकारी स्कूलों के लोग थे, मदारिस की तरफ से भी उन्होंने हमें भी बुलाया। तो खैर वहाँ बातचीत हुई तो एंकर ने पूछा वफाकी वज़ीर तालीम से कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में। उसने कहा हमारे तो बच्चे इस स्टेज से गुजर चुके हैं। कहा पहले पढ़ा कहाँ था, प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में? कहा प्राइवेट स्कूलों में। तो उन्होंने कहा जिन स्कूलों पर आपको खुद एतमाद नहीं है, कौन कैसे एतमाद करेगी? आज कौम के 80% बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर 3 करोड़ बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं तो गोया आपके इदारों के साथ 3 करोड़ खानदान वाबस्ते हैं, 3 करोड़ खानदान वाबस्ते हैं। अगर एक खानदान के 5 अफराद भी लगाए जाएं तो आपके इदारों के साथ बराह रास्त 15 करोड़ अफराद वाबस्ते हैं। इसीलिए और मदारिस के अंदर तो तमाम तंजीमात के अंदर 27 लाख बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि हिम्मत करें, एयर कंडीशन कमरों से निकलें और ज़रा इस पर हिम्मत करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप एक तारीख मशवरे के साथ तय करें कि हम हर सूरत में और हर कीमत पर फलां तारीख से तालीमी इदारे खोलेंगे। इसलिए कि चावल की दुकानें खुली हुई हैं, सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खुले हुए हैं, हर इदारे के गाड़ियां चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं। तो दरसगाहों में और क्लासरूमों में तो बच्चे SOPs के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ बैठ सकते हैं। बाहर बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप अगर जो है वो ग़िज़ाई जो किल्लत को दूर करना और ग़िज़ाई अजनास का फराहम करना अपनी ज़रूरत समझते हैं, तो तालीम तो कौम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से इसका एहसास नहीं। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया को बनाया, उन्होंने कहा मेरी पहली तरजीबी तालीम, दूसरी तरजीबी तालीम, तीसरी तरजीबी तालीम, चौथी तरजीबी तालीम, 5वीं तरजीबी तालीम, और बदकिस्मती जिससे यहाँ तो 50वीं तरजीबी तालीम हो रही है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हिम्मत करें
آپ حضرات کوئی تاریخ بھی طے کر لیں اور پھر جو اس سے پہلے بڑے بڑے پروگرام جیسے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اسلام آباد کے اندر بھی بڑے پروگرام ہوں گے، ملکی سطح کے پروگرام کریں، میڈیا کا دور ہے جو پریس کانفرنسیں کریں اور اس آواز کو بھرپور اٹھائیں اور یہ تاریخ طے کر کے فلاں تاریخ سے ہم اپنے تعلیمی ادارے کھولیں گے. کچھ نہیں ہوگا، ان کی اپنی ٹانگوں میں اب جان نہیں ہے، یہ مدد نہیں، ہم یہ کیا کریں گے. اس لیے آپ حضرات ہمت کے ساتھ فیصلے الحمدللہ. بہت شکریہ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب. اور یقیناً وقت کی آواز بھی ہے اور تقاضا بھی ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ حضرات کی سرپرستی رہی بزرگوں کی اور ان اللہ والوں کی اور ان ماہرین تعلیم کی اور تعلیم کے لیے ان مخلص لوگوں کی، تو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ تمام تعلیمی ادارے انشاءاللہ کھلیں گے اور تعلیمی عمل بحال ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے محترم حافظ محمد بشارت صاحب کو، جو پرائیویٹ ایجوکیشن سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، کہ وہ وقت کو دیکھتے ہوئے اور ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سارے حالات کو مختصر وقت میں اپنے خیالات کا ظاہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب کے بعد اب بات کرنا کوئی بندی تو نہیں ہے یہاں پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے قاضی صاحب کہ ہماری اپنی ابھی تک سمت ہی متعین نہیں رہی. ہمارے اندر اس وقت جو راولپنڈی، اسلام آباد میں یا لاہور یا پورے پاکستان میں جو ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، ہماری آدھی ایسوسیشن یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم حکومت سے کچھ نہ کچھ مطالبات کریں امداد کی صورت میں، کہ وہ ہمیں بلڈنگ کے کرائے دے دیں، وہ ہمیں اساتذہ کی تنخواہیں دے دیں. اور کچھ لوگ کہتے رہے کہ ہم ادارے کھلوا لیں، پھر ہم ڈرتے بھی رہے کہ پتہ نہیں ادارے کھولیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن اب جب مدارس کے اندر امتحانات کا آغاز ہوا تو اب ہمیں بھی حوصلہ ہوا کہ اگر مدارس کھل سکتے ہیں تو انشاءاللہ پہلے بھی علماء کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہوئے اور آگے بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہوں گے. اب ہمیں یہ نظر آ گیا کہ ہمیں ان سے امداد نہیں مانگنی بلکہ ہم نے ادارے کھلوانے ہیں. جو بھی اکابرین یہاں پہ بیٹھے ہیں مشاورت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب. ابھی نہایت ہی مختصر وقت کے لیے ہمارے اس الائنس کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، جو ماہر تعلیم بھی ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل لائرز اینڈ جرنلسٹ فورم کے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ماہر قانون ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ ہمارے اس جو دینی مدارس کی اور پرائیویٹ سکولز کا الائنس ہے اس کے لیگل ایڈوائزر ہیں. انشاءاللہ انہوں نے پوری ٹیم بنائی ہے جس سے آپ جو ہے وہ لیگلی کوئی بھی ہیلپ لینا چاہیں اس حوالے سے تو لے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ان سے میں کہوں گا کہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا ظاہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقدار اگر ہو تم تو حق چھین لو اپنا، زنجیر ہلانے سے انصاف نہ ملے گا. نہایت واجب الاحترام ہمارے سرپرست قبلہ حضرت قاضی عبدالرشید صاحب اور ٹیچرز ایسوسیشن کے لیڈران ذمہ داران، مشاورتی مجلس ہے. سب سے پہلا اس کا ایجنڈا ہے ربط. میرا مشورہ یہ ہے کہ آج ہماری یہ میٹنگ پنڈی اسلام آباد کی حد تک ہے، اس کو فی الفور آگے بڑھایا جائے، پورے پنجاب تک کیا جائے، پورے ملک میں اس کو بڑھایا جائے. صوبہ سندھ میں، صوبہ کے میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، اور اس میں فی الفور ایک رابطہ سیکٹری ٹیم بنائی جائے جو تمام صوبوں میں رابطہ کر کے اس رابطے کو بحال کرے. اس کے ساتھ ہی جیسے قاضی صاحب تشریف فرما ہیں، ایسے دیگر تنظیمات مدارس کے جتنے اور لیڈران ہیں ان سے بھی منظم رابطہ کیا جائے تاکہ وہ بھی ہمارے اس پوری تحریک کا حصہ بن سکے. اسی طریقے سے جب ہمارا رابطہ بحال ہو جائے تو ہم ایک آپس میں مشاورت کر کے طے کر لیں کہ ہم نے پہلے مرحلے میں، میرا مشورہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے فی الفور پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں اور وفاق میں مدارس کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کرنی ہے. اور اس پریس کانفرنس کے اندر جیسے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی کٹ آف ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ فلاں دن ہم نے اپنے اسکول کھولنے ہیں. قریشی صاحب نے 10 اگست کے ہی اپنی رائے ہر دوست کی،
میری رائے یہ ہے کہ 15 اگست کو کر لیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسکول کی چھٹیاں ختم ہوتی تھیں وہ 15 اگست سے دوبارہ اسکول کھولے جاتے تھے، اور اس ٹائم تک یہ تمام مرحلہ بھی مکمل کر لیا جائے۔ 17 کو بتا رہے ہیں کہ 17 کو منڈے ہے، تو 17 کو اگر کر لیا جائے تو وہ اور زیادہ مفید ہوگا، اور جب رکھ لیا جائے 17 کو، پھر 17 کو اسکول کھول دیے جائیں۔ اسی طریقے سے جب آپ تمام پورے پاکستان میں رابطے بھی ہو جائیں گے، پریس کانفرنسیں ہو جائیں گی، اور اس طریقے سے جیسے آج کا ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہے، یہ میٹنگ پریس کلبوں کے اندر پروگرام کی صورت میں رکھی جائے۔ قاضی صاحب نے جیسے فرمایا یہ وفاق کے مدارس ایسے نہیں کھل گئے، پہلے باقاعدہ طور پہ قاضی صاحب کی سرپرستی میں تمام صوبوں میں بڑے پروگرامات ہوئے، KPK میں پروگرام ہوا، یہاں پہ پروگرام ہوا، سندھ میں پروگرام ہوا، بلوچستان میں پروگرام ہوا، اور پھر وفاق نے دیکھا کہ اب صوبے خود بخود ایک اپنی طرف سے مطالبہ پیش کر رہے ہیں، ہم نے نہ اجازت دی تو مدارس خود بخود کھول لیں گے۔ جب سب نے پریشر ڈالا تو آٹومیٹک پھر مدارس کھل گئے، امتحان ہو رہے ہیں، آج تیسرا پرچہ بھی ہو چکا ہے۔ تو جب پورے پاکستان کے اندر ایک موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، پریس کانفرنسیں ہو جائیں گی، پروگرامات ہو جائیں گے، تو اس کے بعد 17 اگست کو جب آپ سکول کھول لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ اور آج میں اس سٹیج سے آپ کے ساتھ یہ بھی ایک اناؤنس کرتا ہوں، میں اسلام آباد بار کا ایکس جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں، تو ہمارے اسلام آباد بار بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی متاثر ہے جیسے آپ لوگ متاثر ہیں۔ تو انشاءاللہ اسلام آباد بار کو بھی ہم اسی ایجنڈے میں آپ کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور اسلام آباد بار کو بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ایسے ہی کھولیں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ملک صاحب، جزاکم اللہ۔ حضرت قاضی صاحب نے ایک اور میٹنگ میں تشریف لے کے لیے جانا ہے تو وہ اجازت چاہیں گے۔ اس کے علاوہ وفاق المدارس اور تنظیمات کی طرف سے جناب عبدالقدوس محمدی صاحب، جناب مولانا سید قاسم شاہ صاحب اور مفتی طاہر شاہ صاحب، یہ سارے حضرات بھی یہاں موجود ہیں اور تشریف رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں مختصر وقت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب اقرا فاؤنڈیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جناب عبدالرزاق نعمانی صاحب کو، جو مختصر وقت کے ساتھ آئیں اور اپنی رائے پیش کریں۔ صرف رائے پیش کرنی ہے جی اب ساتھی، کیونکہ بیان کا وقت نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سامعین محترم، میں سب سے پہلے میزبان مکرم جناب چودھری ایاز صاحب کو شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی۔ آج اگر کوئی وزیر ہے تو وہ استاد کے مرہون منت ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بنا ہے تو اس کے پیچھے استاد کی محنتیں شامل ہیں، اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کے پیچھے استاد کی کاوشیں شامل ہیں۔ ہر شعبہ میں کوئی بھی آدمی اگر ترقی کے عروج پہ ہے تو اس کے اگر پیچھے ہسٹری دیکھی جائے تو کسی استاد کا پسینہ ہوگا، کسی استاد کی محنت ہوگی، کسی استاد کی کوشش ہوگی۔ جب ساری ترقیاں، جب سارے عروج استاد کے مرہون منت ہیں تو پھر آج استاد پریشان کیوں ہے؟ آج استاد بے بس کیوں ہے؟ آج استاد لاچار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم تقسیم ہیں۔ استاد تو وہ ہوتا ہے، استاد تو وہ ہے، آج یہ پنکھا خراب ہو جائے، ہم 10 آدمی ٹھیک کریں نہ ٹھیک ہو، 11واں آدمی جب ٹھیک کرے گا کہیں گے یہ استاد ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر خراب ہو جائے، 10 آدمیوں سے ٹھیک نہ ہو، 11واں آدمی ٹھیک کرے گا تو کہیں گے یہ ماسٹر ہے۔ استاد اور ماسٹر تو وہ ہوتا ہے جو حالات سے راستہ نکالے، جو حالات کے سامنے گھبرائے نہیں بلکہ آگے بڑھ کے اس کی قیادت کرے، اس کو لیڈ کرے، اس کا راستہ متعین کرے۔ تو مختصر طور پہ
یہ ہے کہ آج ہم متفق نہیں ہیں, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. اکیلی انگلی کچھ نہیں کر سکتی, 5 انگلیاں مل کے مکہ بن جاتی ہیں. اکیلی اینٹ کچھ نہیں کر سکتی, راستے کی ٹھوکر صرف پیدا کرتی ہے, جبکہ چند اینٹیں مل کے سیسا پلا یہ دیوار بن جاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ سب مل کے ایک ڈیٹ مختص کریں اور اس سے پہلے پریس کانفرنس کر کے اس کا اعلان کر دیں کہ فلاں تاریخ سے ہم اسکول کھولنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پورے صوبے میں جتنے بھی باقی تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ کریں, اور اس کے بعد یعنی یہ پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ والدین کو بھی پتہ چلے کہ اسکول کھل رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے اسکول کھل رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. ہمارے نال البلاء والمبین. بہت شکریہ جناب عبدالرزاق نعمانی صاحب, ان کا تعلق کیونکہ وفاق المدارس سے بھی ہے اور اسکول سے بھی ہے. بہت شکریہ. ابھی اسکولس کی بھی نمائندگی ہو چکی ایسوسی ایشن کی, اور جو تنظیمات مدارس دینیہ ان کی بھی نمائندگی الحمدللہ ہو رہی ہے. تو ایک نمائندگی ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے کہ جو والدین اور اسٹوڈنٹس کی ہے. تو میں اسٹوڈنٹس کی جو تنظیموں کا جو اتحاد ہے, متحدہ اتحاد ہے, مسلم اسٹوڈنٹس اتحاد جو ہے محاذ, ان کے ایک ترجمان ہیں, ان کو 1 منٹ کے لیے میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کیا سوچ رہے ہیں اس سارے عمل میں, اور اسٹوڈنٹ یونٹس کیا سوچ رہی ہیں. اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کا کیا کردار ہوگا ہمارے ساتھ. یہ متحد مسلم طلبہ محاذ کے ترجمان ہیں, اس میں ساری طلبہ تنظیمیں شامل ہیں اس اتحاد کے اندر. جناب سردار مظہر صاحب. السلام علیکم. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر اے جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں کہ مسلم طلبہ محاذ یہ 1.5 ماہ قبل وجود میں آیا ہے. ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ طلباء کے اوپر جو ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, جو فیسز لی جا رہی تھی اور آن لائن کلاسز کی جا رہی تھی, اس کے اوپر ہم سراپا احتجاج ہوئے. اور 1.5 ماہ قبل جب اتنی سختیاں تھیں اس کے باوجود ہم نے اسلام آباد ہائر ایجوکیشن کے سامنے ہم نے احتجاج کیا, پولیس آئی. اس کے بعد یہ جو بھی احباب نے کہا کہ آپ احتجاج کریں گے تو آپ کی سماعت ہوگی, اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب وہاں پر طلباء نے احتجاج کیا, اس کے بعد وفاقی وزیر کے ساتھ اور صوبائی وزراء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, اور ہم نے گلگت کشمیر اور جہاں پر نیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی ان لوگوں کا کیس لڑا, تو الحمدللہ ان کے لیے پیکیجز کا اعلان کیا گیا. میں صرف ایک بات کروں گا کہ مسلم طلبہ محاذ طلبہ کے حقوق کی بات کرتی ہے, تو ظاہری بات ہے تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی بھی حقوق کی بات کرے گی. لیکن اس پہ شکوہ یہ ہے کہ جو یونینز بنائی گئی تھی وہ اسکولوں کے لیے اور اساتذہ کے حقوق کے لیے بنائی گئی تھی. ہمارا یہ شکوہ ہے کہ جب آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارا حق لینے کے لیے کون نکلے گا. تجار نے ایک احتجاج کیا ہے, پرتشدد احتجاج نہ کیا جائے, یہ ہمارا ملک ہے, لیکن احتجاج کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. جب تجار نے دیکھا کہ یہ نہیں کھو رہے دکانیں تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے گاڑیاں لگائی اور صرف ہارن مارے انہوں نے کہ ہم ان کو سوئے ہوئے کو جگائیں کہ ہماری دکانیں بند ہیں, ہم کہاں سے کھائیں گے. یہاں پر تو وزیر تعلیم کے اوپر FIR ہونی چاہیے کہ تمہاری وجہ سے اتنی اساتذہ آج خودکشیاں کر رہے ہیں. سفید پوش بندہ آج روڈ کے اوپر آ گیا ہے, ریڑھی استاد لگاتا ہے, اس کو ریڑھی لگانے کی اجازت نہیں ہے. 5 بجے آتے ہیں اور آ کے ریڑھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ ہیں ان کا جو قتل عام کیا یہ کس نے کیا ہے؟ یہ وزیر تعلیم نے کی ہے, شفقت محمود نے کی ہے, اس کی پالیسیوں نے کی ہے. لیکن جب ہم اس کے خلاف بات بھی نہیں کریں, ہم ڈر کے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے, تو پھر اس یونینز بنانے کا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج یہ ہاؤس فیصلہ کرے گی جس ڈیٹ کے اوپر تمام دوستوں کو اس پر جمع کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ ہم سب کا فریضہ ہے, ہم نے طلبہ حقوق کے لیے لڑے ہیں, تو ہم ان اسکولوں کو کھولنے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ایک دم اس پلیٹ فارم پہ اوپر جو حق آواز ہوگی وہ بلند کریں گے. اس کے لیے مسلم طلبہ محاذ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جتنے بھی طلبہ لیڈر ہیں وہ طلبہ حقوق کے لیے محنت کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ہم بلند والین آمین کہیں گے. محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے, مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں, ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, بغاوت کون کرتا ہے. بہت شکریہ سردار مظہر صاحب جو طلباء کی نمائندگی کر رہے تھے. اب میں رورل ایریا ایسوسی ایشن کے نمائندے محمد خضر ستی صاحب سے کہوں گا کہ وہ مختصر وقت میں
جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی رائے دیں آج کے ایجنڈے کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سب سے پہلے میں جتنے خطاب ہوئے اس میں اپنے تمام بھائیوں سے معذرت کے ساتھ اس وقت عمل کا ہے. میں مارچ سے میدان عمل میں ہوں. بہت سارے لوگوں نے میرے میڈیا بیان میں مجھے سنا ہوگا. ہر محاذ پہ گئے. قاسم علی شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جب ان کا سامان اٹھا کے مالک نے پھینکا تو سب سے پہلے جو ان کے پاس پہنچنے والا بندہ تھا وہ نہیں تھا اور میرے بھائی تھے افتخار حیدر. جب بھی سیکٹر کی اوپر بات آتی ہے تو افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کووڈ-19 کی پہلی میٹنگ ہوسٹ کی اسلام آباد کی اور 100 سے زیادہ ادارے اس میں آئے. افسوس کے ساتھ کہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سارے لوگ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب میں نے قاسم علی شاہ صاحب کے کیس کو آ کے فائٹ کیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا, بہت زیادہ مارچ کے اوپر جانے سے میٹنگز کے سلسلے کیے, پورے اپنے رورل ایریا کو اکٹھا کیا, ایک ایک ادارے کے دروازے پہ لے گیا. لیکن جب کبھی میری تنظیم کے لوگ جن کو میں ساری تنظیم کے پلیٹ فارم جیسے آج یہ بنا ہے, اسی طرح کہ میں جب رورل ایریا کا بنا رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ جو مشکلات آئی میرے اپنے بھائیوں سے مجھے آئی, جو مجھے گلا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں عمر کے حساب سے شاید میرے یہاں پہ سارے بڑے بھائی ہیں, لیکن درد کے حوالے سے میں آج ہی میری کووڈ کی رپورٹ کلیئر ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے اسکول سے اکٹھے ہیں تو آج میں آپ کے درمیان ہوں. لیکن میں اگر بیماری اور علامت کے باوجود ہر جگہ پہ پہنچتا ہوں, ہر پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہوں, تو یہ کوئی کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے اب کال کی بات نہیں رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جائے نماز بچھائی اور پھر اللہ سے دعا مانگی, کامیابی کی. تو میدان عمل میں اترے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس سیکٹر کی اگر ہم نے آواز اٹھانی ہے, میں مارچ سے لے کے ٹائٹل مافیا کے اگینسٹ لڑا, لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب کبھی میرے کسی بھائی کی پوسٹ نکلتی ہے کہ فلاں کو پولیس اٹھا کے لے گئی, جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہماری ایسوسیشن ہمیں آن نہیں کرتی. کہتے ہیں جی پاکستان کی اسٹیٹ کی ریٹ کو آپ نے چیلنج کیا. یار اس پرنسپل نے تو ریٹ کو چیلنج کیا تھا. کیا پولیس سرچ آپریشن کرتے ہوئے جو ہمارے بچوں کے درمیان گھس کے ہمارے ٹیچر کو اٹھاتی ہے وہ صحیح کر رہی ہے؟ بہت سارے ایسے درد ہیں جو آپ سے شیئر کروں, میرے پاس وقت کم ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام بڑے بھائیوں کا, اپنے تعلیماتی دنیا کا. میں نے اسی دن آغاز میں نے کیا اور افتخار حیدر صاحب نے کہ جب قاسم علی شاہ صاحب کے پاس ہم چلے تو واپس پوسٹیں چڑھی کہ یہ وفاق المدارس کا کیس ہے, یہ اسکول یونین کا نہیں, ہم اس کو آن نہیں کرتے. ہمارے دوستوں نے ہمیں کال کر کے کہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا قرآن ہے. اقبال کہتا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. لیکن افسوس سب افسوس کہ ہم مسلمان تو رہے لیکن ہم نے عمل چھوڑ دیا. آج ہماری صفوں کے اندر ہمیں اطاعت کی ضرورت ہے, جس کا نعرہ ہر فورم پہ لگاتا آیا ہوں اور لگاتا رہوں گا. اور اس کے بعد میں ایک ہی تجویز دوں گا کہ خدا را میدان عمل میں نکلیں. میدان عمل میں نکلنے کے بعد جو فیصلہ کریں میں اس فیصلے کے ساتھ ہوں گا. میٹنگز کرنے سے کچھ نہیں بنتا. شکریہ. ماشاءاللہ جی, بالکل ہم سب آپ سے متفق ہیں انشاءاللہ. بہرحال میٹنگ سے بڑھ کے بھی انشاءاللہ بات ہوگی, تو وقت بہت کم باقی ہے. آخر میں آخری جو مقررین ہیں ان میں دعوت دوں گا احسما کے ڈویژنل پریزیڈنٹ ابراہیم احمد خان صاحب آج تشریف لائے, ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اس حوالے سے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم کوئی تنظیم نہیں بنی, یہ تمام تنظیموں کا مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہے, الائنس ہے. الائنس کا مطلب ہے اتحاد. ہم چاہتے ہیں کہ تنظیمات مدارس دینیہ اور پرائیویٹ ایسوسیشن ساری ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں گا, آپ کے سامنے ہمارے لیگل ایڈوائزر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ایسوسیشنز بھی ہیں, وفاق بھی ہیں, سب ہم انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. اور یہ اس مدرسے کو جو کہ وفاق مدارس کے ساتھ ملحق ہے, اور یہاں پہ 8ویں تک اسکول کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, یعنی کہ اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے. اس کو ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مرکزی دفتر بنا دیا انشاءاللہ, راولپنڈی ڈویژن کا الگ بنائیں گے الائنس کا. تو یہ ہم مل کے انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ جدوجہد کو کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا.
میں سب سے پہلے وفاق المدارس کہ جنہوں نے سب سے پہلے انیشیٹ لیا اور اپنے مدارس کے جو طلبہ تھے ان کے پیپر لیے، لاکھوں بچوں کے امتحانات لیے SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اب میرے پاس جو اطلاع آئی ہے 18 جولائی کو تنظیم المدارس امتحان لے رہا ہے، تو ان دونوں تنظیموں نے امتحانات کے انعقاد سے حکمرانوں کے چہرے پہ زناٹے دار تھپڑ ریسیو کیا ہے، اور یہ کہ سسٹم کو گالی ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا، تمہارے پاس وسائل تھے، تمہارے پاس یونیورسٹی خالی تھی، تمہارے پاس کالجز تھے، لیکن تم نے بچوں کو امتحان میں بیٹھنے سے روکا۔ یہ ان کا رائٹ تھا، یہ ان کا حق تھا۔ جس طرح انہوں نے امتحان لیے آپ بھی امتحان لے سکتے تھے، آپ نے غلط روایت یہاں پہ ڈالی ہے۔ اور دوسری بات کروں گا کہ اس اسٹیج پہ بھی یہ بات ہوئی ہے، یہ المیہ ہے ہمارے لیے۔ جس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ 9 ممالک ہیں، 9 ممالک میں سے بھی اگر شرح خواندگی کے حساب سے دیکھیں تو ہم 8ویں نمبر پر آتے ہیں، افغانستان سے صرف ہم آگے ہیں، باقی ہم سب سے پیچھے ہیں۔ نقشے میں بھی یہ صورتحال ہے ہماری، اور جو تعلیم کے لیے اور جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے وہ 60 سال سے پیچھے ہے، اہداف حاصل کرنے، اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ 50 سال پیچھے ہے۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے تعلیم کی۔ ہم تعلیم کو کتنی ترجیح دیتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت جس طرح اس ملک سے پولیو کو ختم نہیں ہونے دیا جا رہا، اسی طرح اس ملک میں تعلیم کو عام نہیں کرنے دیا جا رہا، کیونکہ تعلیم کی رکاوٹ میں سب سے بڑے جو جاگیردار جو بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جناب سیاستدان بیٹھے ہیں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ان کے مزارے ہیں، ان پر تعلیم کے دروازے بند ہیں، ان کے بچوں کو وہ تعلیم کی سہولت وہ نہیں دینا چاہتے کہ اس کو شعور آ جائے گا، ادراک آ جائے گا، کل ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھے ادیب جاودانی مرحوم کا ایک شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کھلی آنکھ جب سے اندھیرے ہی دیکھے، میری نسل نے تو لٹیرے ہی دیکھے، پڑا جب بھی ڈاکہ نقابوں کے پیچھے، چھپے چودھری اور وڈیرے ہی دیکھے۔ تو یہ ہماری تعلیم کا صورتحال ہے۔ اب یقین جانے کے رونا آتا ہے اس ملک کے اندر ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ CM پنجاب نے فنکاروں کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا، لیکن استاد کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ جی چلو میں وہ نہیں اس طرح کا، لیکن میں نے جو کہہ دیا وہ سمجھ گئے ہیں آپ سب۔ تو ہماری اس سے ہم دیکھیں ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ ہر شعبے کو نوازا ہے انہوں نے، لیکن اگر نہیں توجہ گئی تو وہ تعلیمی اداروں کی طرف نہیں گئی۔ دوسری بات میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ جناب آج اس سٹیج پہ بات ہو رہی ہے کہ تاریخ نہ دیں، احتجاج کے لیے تاریخ کا اعلان نہ کریں۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی ملک کی سطح پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان سب کو آن بورڈ لیں، مشاورت کریں، میٹنگ کریں، میٹنگ کے بعد جو بھی تجویز سامنے آئے گی اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ پہلے ہم 2-3 مرتبہ تاریخیں دے چکے ہیں اور تاریخیں دے کے ہم پٹ چکے ہیں، اور اس لیے تاریخ نہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تنظیموں کو آن بورڈ لیں، مدارس کو ساتھ لیں، تمام پرائیویٹ سکول یونینز کو ساتھ لیں، اور اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کے وسط میں ڈی چوک میں ایک بھرپور احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا جائے، اور آپ کی کوریج ہوگی، میڈیا بھی آپ کی سنے گا بات، حکمرانوں تک بھی بات پہنچے گا۔ اس دن دیکھیں کہ تمام جو میڈیا کے جو چینلز ہوں گے ان پہ جو ٹاک شو ہو رہے ہوں گے ان میں آپ کا ذکر ہوگا۔ 10,000 کے قریب اگر آپ لوگ وہاں پہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین جانے کہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور یہ دوستوں کو مشکلوں میں نہ ڈالیں۔ لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ہے کہ دوستوں کو مشکل میں ڈال دیں۔ آپ اعلان کر دیں کوئی کہ 10 اگست کو کھولیں گے۔ ایک پین نے اعلان کر دیا، ہمارے دوست ہیں بھائی سلیم خان صاحب، انہوں نے کہا 4 اگست کو۔ اب یہی تو ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ ایک اعلان ہے 4 اگست، ایک کہتا ہے 10 اگست، دوسرا کہتا ہے 14 اگست۔
تو مشاورت نہیں ہے نا, ہم خود ہی اسکیٹرڈ نظر آتے ہیں, بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں ہے, یکجہتی نہیں ہے. تو اس لیے ایک فورم پر آئیں, ہماری تنظیم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور جتنی افرادی قوت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی ڈویژن سے, راولپنڈی ڈویژن کی تمام تحصیلوں سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کروں گا. آپ اعلان کر کے دیکھیں اسلام آباد کا, اور اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دیں. بے شک عید الاضحیٰ کی بات کریں, لیکن اس کی پلاننگ کریں, اور پلاننگ کرنے کے بعد آپ اعلان کریں اور کہیں کہ تمام دوست وہاں پہ پہنچیں, تو دیکھیں کہ آپ کی یہ کس طریقے سے یہ ایشو ہے وہ آپ کا ہائی لائٹ ہوتا ہے. اور دوسرا آخری بات یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ پٹ گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے اسکول بند ہیں, ہماری جناب فیسیں نہیں آ رہی ہیں, ہمارا یہ نہیں, ہمارا بیانیہ پٹ گیا ہے. وہ ہمیں مافیا کہتے ہیں. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ جناب فیسیں نہیں آ رہی ہیں ہمارے لیے, یہ مسئلے مسائل ہیں, وہی مسئلے مسائل ہیں. آپ لوگوں کو حکومت کو اس دن بھی جب ہمارا احتجاجی مارچ ہوگا تو ہم کہیں گے, ایک تو کہیں گے ہمیں ایس او پی کے ساتھ ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے, گورنمنٹ اجازت دے, ہم نہیں کریں گے. دوسرا ہے کہ ریلیف پیکیج کا اعلان کریں ہمارے لیے. جو اس وقت ادارے سفر کر رہے ہیں, جو ادارے بند ہو رہے ہیں, ان کو روکا جائے. تو یہ 2-3 باتیں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, جو بھی پروگرام جو ہماری مشاورت کے ساتھ جو قیادت کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ ہوں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی ابراہیم خان صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایپسکا کے جنرل سیکرٹری عرفان مظفر کیانی صاحب, جو کہ ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کے ممبر بھی ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے. انہوں نے اپنا وقت جو ہے اپنی تنظیم ایپسکا کے جو سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں جناب ملک ابراہیم حسین صاحب کو دیا ہے. تو میں دعوت دوں گا بلا تاخیر آخر میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ملک ابراہیم حسین صاحب. موری تصدیق ثبت ہوئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز کے عہدیداران, قابل صد احترام مدارس دینیہ کے ذمہ داران, محترم میزبان مجلس جناب قاضی جناب چودھری ایاز صاحب اور انتظامیہ, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس آڑے اور مشکل وقت میں تمام دوستوں کو اکٹھا کیا. یقینی طور پر مشکل وقت میں دوستوں کو متحد کرنا یہ بڑی ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے اور ضروری کام ہوتا ہے, اور آج مدارس دینیہ نے یہ کام کر دکھایا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. دیکھیں تمام دوستوں نے بڑی قیمتی باتیں کی اور ہر ایک نے یہ کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتے. حقیقت اسی طرح سے ہے کہ آج اگر ہم شکوے ہی کرتے رہے, ہم نے کوئی شمع نہ جلائی, کوشش نہ کی, آگے نہ بڑھے, تو پھر وہ ستمبر سے دسمبر, دسمبر سے مارچ, اور پھر ہمارا تعلیمی اداروں سے مکمل مارچ ہو جائے گا, ہم نکل جائیں گے تعلیمی اداروں سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کر فیصلے کرنے ہیں. میں اپنے آخری بھائی سے یہ جو ان کی رائے تھی اس کے احترام میں یہ کہوں گا کہ حقیقت ہے کہ آج تاریخ دینا واقعی مناسب نہیں ہے. ملک نسیم صاحب نے یہ فرمایا تھا 10 اگست, ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی رائے دی, لیکن چونکہ کل لاہور میں ایک بہت بڑا ملک گیر ایسوسی ایشنز کا پروگرام ہو رہا ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے زیر اہتمام, جو دوست جا سکیں, بالخصوص وفاق کے دوستوں سے چودھری صاحب آپ نے لازمی نمائندگی کرنی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب ہم تاریخ دیں پھر وہ حتمی اور فائنل تاریخ ہونی چاہیے. پھر یوں نہ ہو کہ افضل بابر صاحب کہیں کہ جی 10 اگست کو کھلیں گے, میرے بھائی وحید صاحب اور ڈار صاحب بیٹھے ہیں وہ کہیں نہیں جی 15-16 کو کھولیں گے, کوئی اور بھائی کہیں نہیں جی ابھی مناسب نہیں ہے. ایک ہی تاریخ کا اعلان کرے, بھرپور مشاورت سے کریں, اور اس تاریخ میں تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے. ہر بندہ تعلیمی ادارہ کھولے, پھر کوئی بھی نہ بیٹھے. ایک تو یہ بنیادی بات.
کیونکہ اب دیکھیں یہ ہمارے 2 لاکھ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہے. یہاں پہ 15 لاکھ اساتذہ اور 5 لاکھ دیگر لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فیسوں یا ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے, لیکن جب میں اپنے اساتذہ کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو میری آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب میں بچوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو مجھے بیماری سے ڈرایا جاتا ہے. بخدا یہ پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش نہیں ہو سکتی کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے. یقین کیجئے کہ اس کووڈ-19 کے پیچھے جو لوگ بہت بڑی بڑی فلاسفیز بیان کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی سازش یہ بھی ہے کہ یہاں سے تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے اور قوم کو جہالت اور گمراہی کے راستوں میں دھکیل دیا جائے. اس لیے دیکھیں میٹرک کے بچوں کا کتنا نقصان ہو چکا, کتنا نقصان ہو رہا ہے. انٹرمیڈیٹ جو بچے آگے جنہوں نے پروفیشنل ایجوکیشن میں جانا ہوتا ہے ان کے لیے بھی آپ کو کچھ سوچنا ہے. مجھے اپنے اساتذہ, مجھے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے اور آج ان کا چولہا بجھ چکا ہے, ان کا مجھے بہت سخت اندیشہ ہے کہ کہیں وہ خودکشیوں پہ نہ اتر آئیں. ٹیچرز پہلی خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں. دیکھیں اس کے لیے آواز اٹھانے سے جو مشکل حالات آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. اس لیے دیکھیں میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے جب وزیر تعلیم پنجاب کے خلاف آواز اٹھائی, جب مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا میرے فیس بک پہ آج سے 15 دن پہلے کی یہ بات ہے, تو راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ممبر راولپنڈی رجسٹرنگ اتھارٹی کو, چونکہ وہ میری ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری تھا, تو اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. مجھے کالز آتی ہے کہ تم وفاقی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرو گے تو نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے. مجھے کالز آتی ہیں کہ تم اگر جلدی تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کرو گے تو کبھی نہیں کھلیں گے. بھائی اگر مطالبے پہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر آج آپ بھائیوں کے توسط سے ہمیں باہر سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. میں قاضی صاحب کی ہمت کو بھی اور شجاعت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے یہ فرمایا کہ آپ وقت گزر چکا, اب ہمیں لازمی آگے بڑھنا ہے اور جلد از جلد تعلیمی اداروں کو کھلوانا ہے. اذان کا وقت ہے, دوستوں کا بہت جانا بھی ہے اور خاصے ٹائم سے ہم بیٹھے ہیں, اور اب میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب متحد ہوں اور ایک اجلاس پنڈی اسلام آباد کی سطح پہ تاریخ کے حوالے سے رکھا جائے جس میں باقی تقریریں اور یہ ایک تو آگے یہ جو ہم نے احتجاج کرنا ہوا تو اس کے لیے SOPs اور ٹارگیٹس دیے جائے ایسوسیشنز کو, اور دوسرا ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اجلاس رکھا جائے. دوست تمام ایسوسیشنز کی اپنے ایسوسیشن سے لے کے آئے تاریخ, اور ایک قریب ترین جو تاریخ بن رہی ہو اگست کے مہینے میں اس پہ سب اتفاق کرتے ہوئے تعلیمی ادارے کھولنے کا مشترکہ طور پہ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ اعلان کریں تو یہ سب سے مؤثر بات ہوگی میرے خیال میں. آخر میں پھر چودھری ریاض صاحب اور تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو مزید عزتوں پر فائز فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ ملک ابرار حسین صاحب. آخر میں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں دعا سے پہلے وہ کرتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ تاریخ کے اعلان کا اجلاس ہونا چاہیے, تو ہمارا جو تنظیمات کے ساتھ جو الائنس بنا ہے تمام تنظیمات کا, پہلے تو بتائیں کہ یہ آپ اس الائنس سے ایگری ہیں کہ نہیں ہے. اگر ایگری ہیں تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. پورا ہاؤس ایگری ہے اس پہ کہ ہم تنظیمات اور جتنی ایسوسیشن ہے وہ مل کے چلیں. تو انشاءاللہ اگر اس کے حوالے سے جو ہماری مشاورت ہوئی تھی باقی احباب سے اور جو ہماری کمیٹی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر ڈویژن کے حوالے سے ایک مشاورتی کونسل بنائیں جس میں تنظیمات کے بھی لوگ ہوں اور ہر ایسوسیشن کا ایک ڈویژن کا نمائندہ ہو. تو راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کی ایک مشاورتی کونسل کا قیام آج ہم اس کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. تو ہر تنظیم اپنا ایک نمائندہ دے راولپنڈی اسلام آباد سے جو اس ایڈوائزری کونسل کا ممبر ہوگا, اور وہ تنظیمات کا بھی ہر تنظیم ایک ممبر دے گی. تنظیم المدارس, وفاق المدارس, رابطۃ المدارس, جتنی وفاق ہیں ہمارے, تو یہ سب ایک ایک ممبر دیں گے تو یہ ایک ایڈوائزری کونسل بنے گی.
اور جو بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہوگی وہ کونسل کرے گی, اور یہ ڈویژنل سطح پہ ہوتے ہوتے پوری ملکی سطح پہ انشاءاللہ یہ ایک ایڈوائزری کونسل بنے گی. تو آپ آج ایک نمائندہ اپنا آج اناؤنس کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ فون پہ ایسوسیشن کو ٹارگٹ ہے کہ آپ نمائندے کا نام بتا دیں, بجائے اس کے کہ ابھی دوبارہ